میں آپ کو ایک کوٹ کرتا ہوں، مفتی منیب صاحب نے ایک دفعہ بیان دیا تھا کہ دین کو سب سے زیادہ نقصان پیروں اور نعت خوانوں نے پہنچایا، اور اس پہ ان پہ شدید تنقید بھی ہوئی، ان کے اپنے مسلک کے دوسرے مسالے کے لوگ بھی آپ نے کیا کہا ہے۔ تو میں آپ سے بھی یہ سوال کرنا چاہتا ہوں خطیب کے حوالے سے، کہ ایک تو ہے نا کہ ایک عالم دین ہے، وہ ایک علیحدہ چیز ہے، ایک خطیب ہے جو بس شعلہ بیان ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ بعض دفعہ جذبات میں کوئی بھی بندہ جو خطابت کر رہا ہے وہ معاشرے کو کسی غلط طرف لے جاتا ہے یا کوئی نفرت کا باعث بنتا ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے یہ معاشرے کا ایک المیہ ہے کہ صدیوں سے ہمارے ہاں علماء کے لیے دو طرح کے القابات استعمال ہوتے ہیں، علماء حق اور علماء سو۔ بالکل، اس میں وہ خطیب اور وہ ذاکر حضرات ہیں کہ جو علماء سے زیادہ بولنے کی مہارت رکھتے ہیں، شعر یاد رکھے ہوتے ہیں، مجمع کو قابو کرنا جانتے ہیں۔ وہ تو مداری بھی کر لیتا ہے، وہ تو ذاکر بھی کرتا ہے، وہ تو ڈرامہ نگار بھی کرتا ہے، لوگوں کے جذبات سے کھیلتے ہیں، اور انہوں نے روپ دھارا ہوتا ہے علماء کا۔ علماء کے بارے میں تو قرآن کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ وہ اللہ کا خوف رکھنے والے ہوتے ہیں۔ لیکن انفارچونیٹلی یہ جو ہمارے بزرگ مفتی منیب صاحب نے کہا ہے، میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ ایسے طبقات وجود میں آ گئے۔ دیکھیں، اور یہ زندگی کے ہر شعبے میں ہے، جیسے 2 نمبر پیپسی ملتی ہے، 2 نمبر میک اپ کا سامان ملتا ہے، ایسے ہی 2 نمبر مولوی بھی ہے، اور انفارچونیٹلی اس کی تعداد بڑھ گئی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اور وہ ایک ایسی جگہ پر آ کے بیٹھا ہے، وہ اللہ کا بندہ یہ بھی نہیں سوچتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے اتنی تقریریں نہیں کی ہیں۔ میں آپ کے ساتھ کہہ سکتا، بالکل دوسرا لمبی تقریریں حضور نے نہیں کی ہیں، اور اس سے میں یہ سبق ملتا ہے کہ عمل اور کردار ٹھیک ہو تو لمبی تقریر کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔ بالکل، اصل چیز تو کردار ہے اور عمل ہے، جس کو دیکھ کے لوگ دین کی طرف آتے ہیں۔ اور لیکن یہاں میں ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بڑی ناانصافی ہوگی کہ ان لوگوں کے اس رویے کو موضوع بناتے ہوئے ہم یہ سمجھیں کہ دین کی نمائندگی صرف انہی کی ذمہ داری ہے۔ وہ تو خرابی میں بھی کہہ رہا ہوں، آپ بھی کہہ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ دین مولویوں کو ٹھیکے پہ نہیں دیا۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ دین ہر شعبہ زندگی میں، بالکل معاملات میں، اخلاق میں، رویے میں، بازار میں آتے جا، ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ اصل میں یہ تقسیم بڑی غلط ہے۔ بالکل، جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دینداری مولوی کا کام ہے اور دنیا داری ہمارا کام ہے۔ دنیا داری کا احمد صاحب کوئی لفظ ہے ہی نہیں اصل۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ لفظ ہے دین یا بے دینی۔ بالکل، دین میں ایک بھی ٹیچنگ ایسی نہیں ہے جس پر آخرت میں عمل کرنا ہو۔ ساری تعلیمات اسی دنیا کے لیے۔ بالکل، کاروبار میں ناپ تول میں کمی نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا، یہ ساری چیزیں تو یہ دنیاوی بتائی جا رہی ہیں۔ ہم نا معاشرتی طور پر ہم بھی صدیوں سے بڑا چالاکی کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ جو پیئنگ کیپیسٹی والا، اچھی فیملی کا، وسائل والا بچہ ہے، اسے تو ہم اس تعلیم کی نظر کرتے ہیں جو دین سے ہٹی ہوئی ہے، اور جو معاشرے میں محروم طبقات ہیں اور جن کے وسائل کم ہیں اور صلاحیت بھی کم ہے، ان کو قیام و طعام کی سہولت دے کر ہم ان کو مولوی بناتے ہیں، پھر ان کو سوشل سٹیٹس نہیں دیتے۔ اچھا، ان کو سوشل سٹیٹس ملتا ہے تقریر میں، وہ اوپر بیٹھے ہوتے ہیں، بالکل، باقی نیچے بیٹھے ہوتے ہیں۔ وہ لاشعوری طور پر شاید بدلہ بھی لیتے ہیں کہ اب میرے قابو آئے ہو۔ 1:30 بجے انہوں نے تقریر ختم کرنی ہے، تو لوگ جب قابو آئے ہوئے ہیں تو وہ خیال کیے پھر 1:45 تک لے جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے برعکس بہت زیادہ زور زور سے بولیں گے، اور جس کے ہاتھ میں دین نے محبت کا صحیفہ دیا ہے وہ فتوے کی پٹاری لے کر بیٹھا ہوا، اور ایسے بچے تیار کرتا ہے کہ جنہیں یہ ٹینشن نہیں ہوتی کہ مسلمان کون ہے، یہ ٹینشن ہے کہ کون کافر ہے، اور پہلے یہ کہیں گے، اور اگر کوئی رد عمل نہ آئے تو لیکن جڑا نہ مانے وہ بھی کافر۔ ہاں جی، استغفر اللہ۔ اور یہ تو بہادر اتنے ہیں، باتھ روموں میں لکھتے ہیں یہ، جی منہ پہ کیسے ڈرتے ہیں۔ یہ تو واقعی بہت عجیب بات ہے کہ آپ فتوے لگانا تو۔ جی بالکل جی۔ تو بہرحال میرا خیال ہے کہ ان کا رول معاشرے میں سمٹ رہا ہے۔ اب جو ہے، جیسے میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، اب لوگوں، وہ زمانہ احمد صاحب چلا گیا،
کہ میرے بچپن میں یا میرے ہم عمر یہ بتائیں گے کہ ایک خطیب کی تقریر سننے کے لیے ہم 2-2 گھنٹے سفر کرتے تھے. بالکل بالکل ہوتا تھا. اچھا جلسوں میں وہ دیوار سے ٹیک نہیں لگانے دیتے تھے, جلال ہوتا تھا. اب ایسے 1 لاکھ سے بھی زیادہ میرے ریموٹ کنٹرول کے اندر ہے. بالکل میں چاہوں شیعہ کو آن کر لوں چاہے سنی کو. نمبر 1. اور جہاں پہ روکنا چاہے ادھر سکرول, چلو درمیان میں بات چھوڑ کے, اور ٹیک لگا کے رضائی میں لیٹ کے. بالکل ٹھیک ہے. تو اس لحاظ سے انہیں ہمارے ان دوستوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ حالات تبدیل ہو گئے, اور سب سے بنیادی پیغام دین کا, جوڑنے کا اور محبت کا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ان کے پاؤں کے نیچے زمین سرک رہی اس وقت آہستہ آہستہ. بالکل بالکل. اور یہ کہنا کہ لوگ دین میں دلچسپی نہیں لیتے, یہ غلط ہے. لوگ اس دین میں دلچسپی نہیں لیتے جو وحدت کو توڑتا ہے, جو نفرت کے بیج بوتا ہے. تو ان کا علاج کیا ہے آپ کے پاس جو ہم آف دی ریکارڈ بات کرتے ہیں, اگر آپ یہاں کرنا چاہیں؟ نہیں, علاج تو یہی ہے 70-80% لوگوں کو کہاں پہ نہیں, میں یہ کلاسوں میں بھی کہتا ہوں. اچھا, کہ یہ جو علماء سو ہیں اور جو دین کی وحدت کے لیے خطرہ ہیں, جی جی, ان کو تو بوری میں باندھ کے اگر بحیرہ عرب میں پھینک دیا جائے تو محبت کی فضا ہو جائے گی. بالکل. جو میں دیکھتا ہوں نا جی, یہاں لاہور میں سوسائٹیاں بن رہی ہیں, اگر وہاں ایک مسلک کی مسجد پہلے بن جاتی ہے جی, تو پورا معاشرہ اسی میں نماز پڑھتا ہے. ان کا ایشو نہیں ہے, وہ نہیں دیکھیں گے یہ کس طرح. بالکل بالکل ایسے ہی. اگر دوسرے کی بنے وہ ادھر شروع ہو جائیں گے. پبلک کا ایشو نہیں ہے, یہی میں نے جملہ بولا, زمین سے رکھ رہی ہے, ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی. ٹھیک ہے جی. اب ٹیکنالوجی کا استعمال بھی بعض لوگ صرف دوسرے کو کافر ثابت کرنے کے لیے اور دوسرے کے کیڑے نکالنے کے لیے کر رہے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. دین میں اللہ کا تعارف ہے وہ ستار العیوب ہے. ایک آدمی نے فرض کریں کوئی کتاب لکھی اور اس میں 5% باتیں غلط ہیں, ٹھیک ہے. بعض اوقات اس طرح کی نفرت کی فضا میں اس کتاب کو متعارف کرانے کا باعث بھی یہی بن جاتے ہیں. بھائی آپ اسے نظر انداز کریں, اسے ایپ پر پردہ ڈالیں. ہیومن فیکٹر ہے. اگر 95 ٹھیک لکھی ہیں, کوئی غلطی ہو بھی. اچھا, وہ جو 5% ہے نا, اسی کو فوٹو کاپی کر کے نا پوسٹ لگائیں گے. بعض اوقات تو ایسے میسج بھی آتے ہیں کہ اس کو آپ شیئر کریں, فلاں شیخ میرے خواب میں آئے ہیں, اور اگر آپ نے 1000 بندوں کو یہ شیئر نہ کیا سارے خاندان میں خارش پھیل جائے گی. الٹی سیدھی باتیں. اور یہ جو اس وقت یوٹیوب, فیس بک, سوشل میڈیا ہے, اس کی ڈائریکشن کوئی نہیں ہے. یہ پہلے ہر آدمی کی ریچ نہیں تھی لوگوں تک کمیونیکیشن. بالکل بالکل, ہر کو کر لیتا. تو اس لیے یہ سمجھنا کہ اس سے علم پھیل رہا ہے, لیکن جہالت اس سے زیادہ تیزی سے پھیل رہی ہے.